بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا چوتھا سبق ہے، جس میں ہم علم الفرائض کا مقام و مرتبہ اور استمداد من العلوم الثلاثہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے علم الفرائض کا مقام اور مرتبہ، چنانچہ حدیث شریف میں ہے تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ تعلموا الفرائض، علمی میراث سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو اسے سکھاؤ، فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ تو بھائی اس حدیث مبارک میں علمی میراث کو نصف علم کہا گیا ہے، تو یہ اس کی فضیلت شان کی وجہ سے ہے، یعنی علم میراث کو نصف علم کہنا اس بات پر دال ہے کہ یہ ایک عظیم الشان علم ہے، بڑے مرتبے والا علم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلم الفرائض، علم فرائض سیکھو، وعلموها الناس، اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، فإنه نصف العلم، کیونکہ یہ علم الفرائض جو ہے یہ نصف علم ہے، وہو ینسیٰ، اور اسے جلد بلا دیا جائے گا، وہو اول شیء ینزع من امتی، اور یہی وہ شے ہے اول جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا میری امت سے، یعنی سب سے پہلے میری امت سے اس علم کو اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلم الفرائض، علم الفرائض سیکھو، وعلموها الناس، اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، فإن امرؤ مقبوض، کیونکہ میں عن قریب چلا جاؤں گا، وإن العلم سيقبض، اور علم بھی قبض کر لیا جائے گا عن قریب، ويظهر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتی یختلف الاثنان فی الفریضۃ، یہاں تک کہ دو افراد میں میراث کے ایک مسئلے میں اختلاف ہوگا، فلا یجدان من یفصل بینہما، تو وہ دونوں کسی ایسے شخص کو نہ پائیں گے جو ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تعلم الفرائض واللحن والسنن کما تعلمون القرآن، یعنی علم فرائض اور قرات اور سنت ایسے اہتمام سے سیکھو جیسے ایک قرآن کریم سیکھتے ہو۔ اسی طرح قال ابن خلدون فی مقدمتہ، ہوا فن شریف، کہ یہ علم الفرائض جو ہے ایک اشرف فن ہے،
لجمعہ بین المعقول والمنقول، کہ اس میں عقلی اور نقلی علوم دونوں جمع ہے، اس وجہ سے یہ ایک اشرف اور عظمت والا فن ہے۔ والوصول به الى الحقوق فی الوارثات بوجوہ صحیحۃ یقینیہ، اور وارثات تک حقوق کی منتقلی صحیح طریقے سے یقینی ہو جاتا ہے اس فن کے ذریعے۔ تو یہاں تک ان فرمودات سے اور ارشادات سے علم الفرائض کا مقام اور مرتبہ واضح ہوا۔ آگے جا کر استمداد من العلوم الثلاثہ، یعنی تین اصول ہے، تین علوم ہے اور تین اصول ہیں جس سے علم الفرائض کے باب میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس علم کے اصول جو ہیں وہ تین ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اجماعی امت۔ پھر کتاب اللہ تو واضح ہے، کیونکہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں خاص طور پر اکثر ورثاء جو ہیں ان کے حصص جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال مغیرہ ابن شعبہ اور محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانی کو وارث بنایا تھا۔ تو گویا کہ نانی کو وارث بنانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اگرچہ کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو۔ اسی طرح اجماع امت کی مثال وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کو اپنی اجتہاد سے وارث بنایا، اور پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع منعقد ہو گیا۔ تو بھائی اصول جو ہے وہ تین ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اجماع امت۔ جبکہ عقل اور قیاس جو ہے ان کے ذریعے کسی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عقل اور قیاس کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔